فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ آداب، میرا نام پرویز عالم ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں سنے انک کی پوڈ کاسٹ سیریز اردو باغ، جو آج فیض احمد فیض کے نام اور کام دونوں سے روشن و معطر ہے۔ مقام لندن، تاریخ 11 اکتوبر سن 2025۔ فیض کلچرل فاؤنڈیشن UK نے لندن یونیورسٹی کے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے 12ویں فیض امن میلے کا انعقاد کیا ہے۔ سواز کی برونائی گیلری میں داخل ہوتے ہی آپ کو احساس ہو جاتا ہے، بقول خسرو آج رنگ ہے، اے ماں رنگ ہے ری، میرے محبوب کے گھر رنگ ہے ری۔ یہ جشن فیض ہے، یاد فیض ہے، اور فیض کو یاد کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہے، ایک فہرست ہے جس میں شاعر، مصنف، اداکار، فنکار، گلوکار، موسیقار سبھی شامل ہیں۔ بہت سارے سیشنز ہیں، ایک سیشن میرا بھی ہے۔ مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے سلیمہ ہاشمی صاحبہ سے گفتگو کرنے کا، وہی سلیمہ ہاشمی جو 1970 کی دہائی میں ٹیلی ویژن کے اکڑ بکڑ جیسے پروگراموں سے بے انتہا مشہور ہوئیں، اور ساتھ ہی آپ نے نیشنل کالج آف آرٹ لاہور میں 30 سے بھی زائد سال لیکچرر، پروفیسر اور پرنسپل کی حیثیت سے غضب کے کارنامے انجام دیے۔ ویژول آرٹ اینڈ ڈیزائن کے میدان میں پروفیسر اور ڈین سلیمہ ہاشمی بین الاقوامی شہرت کی حامل ہیں، لیکن آج سلیمہ ہاشمی صرف فیض احمد فیض کی بیٹی ہیں۔ آڈیٹوریم میں آپ کے داخل ہوتے ہی لوگوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ میں اپنا تعارف کراتا ہوں، جی علی گڑھ اور دلی سے میرا تعلق ہے۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، فرماتی ہیں میری پیدائش دلی کی ہے۔ ظاہر ہے میرا ان سے پہلا سوال یہی ہے کہ دلی میں کب اور کہاں؟ کافی مشکل سوال ہے، وہ اس لیے کیونکہ کچھ سال پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی برٹش پاسپورٹ لے لوں۔ وہ اس لیے کہ میں تنگ آ چکی تھی، اب عمر کا وہ حصہ آ گیا تھا کہ آپ 6 گھنٹے جو ہیں آپ ایک ویزا آفس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے جی۔ اور چونکہ میری عادت ہے، میری اماں کہتی تھی میرے ابا کے بارے میں، ان کے پاؤں میں چکر ہے، تو میرے پاؤں میں بھی کچھ چکر ہے، تو اس میں خاصی یہ خلل پیدا ہو رہا تھا کہ جانے سے پہلے 3 4 ہفتے، کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ویزا نہیں مل رہا۔ تو میری بہن نے کہا کہ بھی میں نے تو طے کر لیا کہ اماں کے انگریز ہونے کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے، لہٰذا ان کو تو پتا تھا کہ وہ شملے میں پیدا ہوئی ہیں، اور اتفاق سے میرا خالہ زاد بھائی سلمان تاثیر، وہ بھی اسی کلینک میں پیدا ہوا تھا جہاں پہ میری بہن پیدا ہوئی تھی، تو بڑا آسان ہو گیا، جا کے پتہ کیا فلاں کلینک، انہوں نے فوراً میری بہن کا برتھ سرٹیفکیٹ نکالا۔ اب مسئلہ میری پیدائش کا تھا، کیونکہ اماں تو بتا کے نہیں گئیں کہ کہاں پہ۔ میں نے سوچا کہ بھی ابا اس زمانے میں فوج میں تھے، تو غالباً یہ مسٹ بی ملٹری ہاسپٹل، وہاں پہ کسی کے ذریعے پتہ کرایا، تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ لیڈی ہارڈنگز ایک ہسپتال ہوتا تھا، تو وہاں سے کیسے پتہ کرایا جائے؟ تو اب یہ مشکل کام تھا، جب تک ایز یوزول جو ایک پیریوڈک ہندوستان پاکستان کی کشیدگی ہوتی ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ آپ اجازت دیں تو میں سال بتا دوں؟ جی بالکل، 1942 1942 جی جی، آئی ایم ویری اولڈ۔ وہ اب مسئلہ ہے کہ اس میں سے وہاں سے نکلوایا کیسے جائے۔ تو ہماری ایک دوست ہیں بہت، اب میں سوچ رہی ہوں ان کا نام بتا دوں کیونکہ وہ شی مائٹ گیٹ انٹو ٹربل، لیکھا پودار ان کا نام ہے، لیکھا پودار، اور دلی میں ہوتی ہیں، اور بہت کلیکٹر ہیں ٹیکسٹائلز کی، بہت اس سلسلے میں بہت ان کا کلیکشن میں بہت اچھا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو ان کی جان بوجھ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھی لیکھا یہ میرا ایک کام کروا دو کہ یہ میرا وہاں سے برتھ سرٹیفکیٹ نکلوا دو۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا۔ برتھ سرٹیفکیٹ آ گیا۔ اب جب میں گئی چیک کرانے تو پتہ چلا کہ برتھ سرٹیفکیٹ میں میری اماں کا جو نام تھا وہ اسپیل ہوا تھا جس طرح سے میں نے تو بتایا تھا کہ بھی فیض لیفٹیننٹ کرنل ایلس فیض، تو ان کا تھا ALYS، جو وہ عام طور پہ اسی طرح سے اسپیل کرتی تھی، لیکن پاسپورٹ میں ان کی سارے جو ڈاکیومنٹس تھے پہلے ان میں ALIC تھا۔
تو میں نے کہا یہ تو انگریز حکومت نہیں مانے گی. یہ تو میں نے پھر لیکھا کو کہا کہ لیکھا اٹس ویری ڈیفیکلٹ, لیکن یہ ایک اور کاپی ہو سکتی ہے. کہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا مجھے اس وقت شبہ میرا پکا ہو گیا کہ یہ کہیں ہسپتال کے قریب نہیں گئی. یہ انہوں نے کسی کو کہا اور برتھ سرٹیفکیٹ بن کے آ گیا. تو آ گیا اور اس طرح سے ہمارا. سو مجھے نہیں معلوم کہ میری پیدائش کہاں ہوتی. مجھے یہ پتا ہے کہ لیکھا پودار نے میرا برتھ سرٹیفکیٹ. اور کیونکہ پاسپورٹ میں ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی پیدائش دلی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ دلی دیکھیں 1942, اب ہم جو آج کی دلی کو جانتے ہیں وہ ساؤتھ دہلی وغیرہ ادھر کا علاقہ ہے یا پھر پرانی دلی کا علاقہ ہے. کچھ تو آئیڈیا ہوگا کہ کہاں رہے آپ لوگ؟ جی وہ تو معلوم ہے. وہ اس لیے کیونکہ خطوط ہیں میرے والد کے ابا کے ماما کو جب وہ شملے میں تھیں اس طرح سے کئی. تو لودھی روڈ میں تھی ایک, لودھی روڈ تھی, اور ایک اور تھی جو کہ وہ بھی وہیں پہ اسی علاقے میں آس پاس ہی. 2 ایڈریس تھے. بہت پتہ کروایا وہاں پہ جا کے, کسی کو بھیجا, دیکھا بھی. کیونکہ جب اندر کمار گجرال تھے وزیر اعظم تو انہوں نے کہا کہ فیض جہاں جہاں رہے ہیں وہاں پہ پلاک ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ایڈریس ہے وہاں پہ اب 2 گھر ہیں اور ایک نہیں ہے. جو مجھے یاد تھا کیونکہ میں 4-4.5 سال کی تھی جب ہم دلی چھوڑ کے آئے تھے, تو مجھے میرے ذہن میں بہت کلیئر تھا کہ بہت بڑا سا باغ تھا وہاں پہ. میری جو 4تھی سالگرہ تھی وہاں منائی گئی تھی اور بہت کلیئر. لیکن وہ وہاں پہ ویسی جگہ نہیں ہے. تو بعد میں دیکھیے پاس تو لودھی گارڈن ہے, جور باغ کا علاقہ ہے, اور مجھے لگتا ہے یہیں کہیں آس پاس ہوگا. لودھی گارڈنز میں جانا, سیر کرنا. میری بہن چھوٹی جو تھی وہ اس میں تھی, پریم میں ہوتی تھی, ہمیں لے جاتے تھے. اور میرے ابھی اتوار کو میرے جو ہیں میموارز وہ شائع ہو رہے ہیں ومبلڈن لٹریچر فیسٹیول. اتوار مطلب کل؟ ہاں, تو اس میں. ارے واہ, سوری بتائیے نا کیا. ومبلڈن لٹریچر فیسٹیول میں اگلے اتوار 19 تاریخ کو شام 6 بجے میرے جو میموارز ہیں وہ لانچ ہو رہے ہیں. ارے صاحب یہ نوٹ کیجئے پلیز, یہ خبر ہے. بہت عمدہ, بہت بالکل صحیح. جی اور وہ دکھا بھی دیں گے تھوڑا سا بعد میں. اچھا دیکھیے یہاں تک ہم لوگ آ گئے ہیں. اس سے پہلے کہ ذرا جی میں کیونکہ پلوشا یہاں سے ہو کے گئی ہیں تو میں ان کی نظر ایک قصہ کرنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ. جی 70s میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. جس طرح سے پلوشا نے ذکر کیا, حشد نگر کی جو اسٹرگل تھی وہ بہت عروج پہ تھی. اور ہمارا تعلق اس طرح سے تھا کہ میجر اسحاق جو تھے ان کا ہمارے یہاں بہت آنا جانا تھا, اور وہ مزدور کسان پارٹی میں تھے, پنجاب کے رکن تھے اور لیڈر تھے. انہوں نے مجھے ایک دن آ کے کہا, ہم اور شعیب وہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں, 156 جی مشہور ایک گھرانہ ہے. تو آ کے کہا کہ بھی آپ لوگوں سے ایک کام ہے. کہا بتائیے, فرمائیے. یہاں پہ آپ کسی کو رکھ سکتے اپنے گھر میں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہو؟ تو ہم نے کہا کہ بالکل رکھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی 71 میں ایک یہاں پہ ایسٹ پاکستانی بنگلہ دیشی کو یہاں پہ رکھا تھا انڈر گراؤنڈ, تو کوئی مشکل بات نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, لیکن یہ ہے کہ سرویلنس بہت زیادہ ہے, تو 2 لوگ ہوں گے. اور ہم نے کہا جس کو آپ کہیں رکھ لیں گے. تو میں نے کہا پوچھا جا سکتا ہے کہ کون ہوں گے, کون صاحب ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ افضل بنگر صاحب ہیں. تو اور ان کے ساتھ ان کے ایک پارٹی کے رکن بھی ہوں گے. لیکن مشکل آپ کو میں کام دے رہا ہوں کیونکہ آپ کے گھر میں ملازم بھی ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی پتہ ہو کہ یہاں پہ کون ہے. یعنی کہ ان کو کھانا, ان کا کھانا پینا, چائے وغیرہ بھی جو ہے وہ گھر والے ہی دیں اور ملازم نہیں. تو میں اور شعیب دونوں نوکری کر رہتے تھے. تو میں نے اپنی ساس سے کہا, جو کہ اللہ بخشے ونڈرفل وومن حمیدہ ہاشمی, ان سے میں نے کہا ہمارے یہاں ایک مہمان آنے والے ہیں جو کہ کافی ایک انقلابی قسم کے انسان ہیں اور وہ روپوش ہیں, اور ان کو انڈر گراؤنڈ یہاں پہ چھپا کے رکھنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا کوئی ملازم اندر نہیں جائے گا. کہ نہیں, سب کچھ میں کروں گی. سو I must tell you, she was a very beautiful woman.
اور بنگش صاحب بھی بڑے حسین آدمی تھے. تو مجھے بہت ہی بھلا لگا کہ بھائی ان کی خدمت جو ہے میری ساس کرے. سو وہ جتنے دن ہمارے یہاں رہے میری ساس نے ان کی خدمت کی, ان کو چائے, ان کو کھانا, سب کچھ. کسی کو باقی گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ مزدور کسان پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ ہمارے یہاں چھپے ہوئے ہیں. ان کو دراصل مصطفیٰ کھر نے بلایا تھا, وہ ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے تھے. آئی تھنک جتنے بھی فیوڈلز تھے پورے پاکستان میں وہ ان کی اسٹرگل سے خوفزدہ تھے بہت ہی زیادہ, کیونکہ بہت واضح تھا کہ یہ جو ایک طریقہ ہے اس اسٹرگل کا, اس جدوجہد کا, وہ اس علاقے میں بہت کامیاب ہو رہا تھا, اور لگ رہا تھا کہ بھائی یہ ممکن ہے کہ یہ زور پکڑے, یہ تحریک زور پکڑے. تو ان کو بلوایا تھا. تو شعیب نے ان سے کہا کہ ان سے آپ ملیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکسی پکڑ کے چلے جائیں گے. تو شعیب نے کہا نہیں, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے گورنرس ہاؤس. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کسی دیکھی بھالی گاڑی میں نہیں جا سکتے. تو وہ ہمارے یہاں رہے کوئی ہفتہ, اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. میرے خیال میں میری ساس کو جتنا مزہ آیا ان کی خدمت کرنے میں, اور وہ بار بار کہتی تھیں کہ اتنے اچھے انسان, بار بار کہتی تھیں اتنے اچھے انسان. چیمی مجھے کہتے تھے اتنے زبردست آدمی, کیونکہ میرے خیال میں بیٹھ کے ان سے گپیں بھی لگاتی تھیں, پوچھتی تھیں. اور انہوں نے صرف ہمیں یہ کہہ دیا کہ بھئی ایک دن ہم یہاں نہیں ہوں گے, تو آپ فکر مت کیجیے, ہمیں طریقہ معلوم ہے کہ یہاں سے ہم نکلیں گے اور کس طرح سے ہم کو رکشہ ٹیکسی پکڑ کے اور جائیں گے. سو وہ ایک ہماری زندگی میں کم سے کم جو تعلق ہے بنگش خاندان کے ساتھ, وہ ایک تو ہے ہی جو کہ ایک نظریاتی ہے, لیکن دوسرا یہ کہ یہ ایک بہت ذاتی تعلق بھی ہے. واہ واہ واہ. آپ پلویٰ شاہ کہاں پہ ہیں آپ اس وقت؟ جی اچھا وہاں پہ ہیں. اچھا میری بھی میں نے جیسے کہا نا کہ میرا تو انٹرویو یہیں پہ طے ہوا کہ مجھے کیا سوال کرنے, اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں تو آپ سے الگ سے وقت لوں گا 1 گھنٹے کا, جس میں پھر میں اپنے ایجنڈے کے حساب سے آپ سے کچھ سوال کروں گا. تو پلویٰ شاہ سے بات ہو گئی تھی, اور پل بھر میں کچھ ہمیں لگا کہ کئی کنیکشن ہے. انہوں نے پھر مجھے اپنے والدین کے فوٹو دکھائے. اب ان کا جو میں فوٹو دیکھتا ہوں تو میں پہلی فرصت میں ان کو دیکھ لیتا ہوں, ایک ساتھ میں سردار جی کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ ہیں کامریڈ ہرکشن سنگھ سرجیت. کامریڈ یہ وہ تھے جو لندن بھی آتے تھے, ورکرس جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, انڈین ورکرس ایسوسیشن کے لوگ اور بھی لوگ ساؤتھ ہال کے, وہ جانتے ہیں کہ کامریڈ ہرکشن سنگھ سرجیت سیکریٹری جنرل تھے انڈیا کی CPIM پارٹی کے, اور بہت مشہور لیڈر رہے. ان کے ساتھ میں ان کو فوٹو اپنے, تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو جو فیض میلہ ہے اور یا جو ٹریبیوٹ ہے فیض احمد فیض کو, وہ بالکل صحیح قسم کے لوگوں کو یہاں مدعو کیا گیا ہے. اب سوچئے یہ انقلاب کی جو ٹارچ ہے, رہنما جو مشال ہاتھ میں لے کے چلنے والے لوگ ہیں, وہ وہاں بیٹھے ہیں, اور یہاں یہ سلیمہ ہاشمی صاحبہ قصہ سنا رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ آئے, کس طرح سے ان کو چھپایا گیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے. پچھلے دنوں میں نے بننے بھائی عرف سجاد ظہیر صاحب, ان کی چھوٹی بیٹی ہیں نور ظہیر, ان کے ساتھ میں ایک لمبی گفتگو کی تھی. تو وہاں ذکر آ گیا راول پنڈی کیس کا. فیض احمد فیض آپ کو جانتے ہیں, یہ بند ہوئے. 1951 کا معاملہ ہے, راول پنڈی کیس ہے, اور اس میں سجاد ظہیر بھی بند ہوئے اور لمبے وقت کے لیے گئے. ان کو تو بلوچستان کی جو خطرناک جیل ہے وہاں پہ بھی رکھا ہے. جی مت جیل. جی بات یہاں تھی کہ آپ نے کہا 4 سال کی تھیں. میں تھوڑا سا الگ سمت میں جا رہا ہوں, اور تقریباً آپ 8 سال کی تھیں, وہ فیض صاحب کو پکڑ لیا گیا. اور سوچیے 8 سال کی بچی اور اس کے باپ کو پولیس فوج پکڑ کے لے جائے. تکلیف دہ موضوع ہے, لیکن جاننا چاہیں گے اس لیے کہ احتجاج اور انقلاب بنا قربانی کے تو ہوتا نہیں نا. تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کے نقطۂ نظر سے کیا چیزیں نظر آ رہی تھیں اس وقت آپ کو؟ پہلی بات تو میرے خیال میں یہ کہنی چاہیے کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہمارے ملکوں میں کتنی ایسی بچیاں ہیں, بچے ہیں جن کی نظروں کے سامنے سے ان کے والد یا ان کی والدہ جو ہے ان کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, گھسیٹ کے لے جاتی ہے, یا پھر ایسے غائب ہوتے ہیں کہ کبھی ان کا نام و نشان نہیں ملتا. سو یہ کوئی بہت عجیب و غریب بات نہیں تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ میری والدہ چونکہ انگریز تھیں
تو ان کے لیے اٹ واز کوائٹ سم تھنگ. دوسری بات یہ تھی لیکن انگریز ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے حق جو ہے وہ ذرا زیادہ ان کا پتہ ہوتا. تو انہوں نے پہلے جب پتہ چلا کہ پولیس آئی ہے اور یہ کھڑے ہیں تو انہوں نے پوچھا ابا سے کہ بھائی وائی. تو انہوں نے کہا کہ پروبیبلی اٹس اے الیکشن اسٹنٹ. دنوں میں الیکشن ہونے والے تھے, وہ ایڈیٹر تھے پاکستان ٹائمز کے اور اس کے اوپر کافی وہ شور مچا رہے تھے. تو لیکن ان کو خیال آیا کہ گھر میں ایک بوتل برانڈی کی ہے. تو سب سے پہلے تو اس کو جو ہے نا اس کو ٹوائلٹ میں ڈالے. اچھا وہ ہماری باتھ روم میں سے گئے تک میں جاگ گئی تھی. نہیں, ظاہر ہے کہ یہ جس خاندان پہ بھی گزرتی ہے وہ مشکل ہوتے. اور پھر یہ بھی تھا کہ اگلے دن انہوں نے تلاشی لی اور میری اماں نے کہا کہ آئی وانٹ اے وٹنس. تو سامنے ریڈیو پاکستان میں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا پروگرام تھا, تو انہوں نے صوفی چچا کو بلوایا کہ ہی شوڈ بی دا وٹنس جب پولیس تلاشی لیتی ہے. خیر ملا جو سو ملا, کتابیں اور اس قسم کے کاغذات وغیرہ وہ لے گئے. جو بعد میں پتہ چلا کہ جب کورٹ میں وہ پیش کیے گئے تو سر فہرست 2-3 بڑی خوفناک کتابیں تھیں جن میں کمیونسٹ مینیفیسٹو تھا. تو پیش کیا گیا کہ جی یہ دیکھیں ان کے گھر میں سے کیا نکلا. تو میرے ابا نے کہا یہ کتاب میری نہیں ہے, آپ اس کو صفحہ پلٹیے تو نیچے لکھا ہوتا ایلس جارج. تو انہوں نے کہا کہ میری بیگم کو یہاں پہ ہونا چاہیے کٹہرے. بہرحال تو ہاں, اور وہ بہت سیری لمبی تھی. نہیں, بچی کو باپ کے جانا دیکھنا, جیل جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی حساس بچے کے لیے بہت تکلیف دہ تو ہوتی ہیں, لیکن آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ کا جبر کیا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ دوست کون ہوتے ہیں اصل. بہت دوستی کی بہت آپ کو قدر آ جاتی ہے. اور یہ بھی کہ جو جس کو فیئر ویدر فرینڈس کہتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے گھر میں تو ہمیشہ ہجوم ہوتا تھا. ایسے گھر میں ایک دم سناٹا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ بہت آپ سوچتے ہو کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. پھر ٹیلی فون آتے تھے جو میری اماں کو ڈرانے کے لیے ہوتے تھے کہ جو کچھ پتہ ہے بتا دو کیونکہ ہم ان کو ٹارچر کر رہے ہیں. میں بچی فون میں اٹھاتی تھی, کہتے تھے کہ تمہارے ابا کو اپنے برف کی سل پہ ڈالا ہوا ہے اور ان کی آنکھیں نکال دیں گے, اپنی اماں سے کو سب کچھ بتا دیں. تو اور میں ظاہر ہے کہ وہ چیزیں سب آپ سمو لیتے ہیں اپنے اندر, لیکن اس کا فائدہ اگر بعد میں سوچا جائے تو بہت ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی دوسروں کے ساتھ جب یہی چیز ہوتی ہے تو آپ خود لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا بات ہے. اور میرے خیال میں اس سے بہتر تعلیم کوئی نہیں ہو سکتی آپ کے لیے. ایک تعلیم اور کی طرف اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ 8 سال کی سلیمہ ہاشمی, سلیمہ سلطانہ نام تھا آپ کا. میرا ہمارے گھر میں سب کا جو ہوتا ہے نا ڈبل اسی طرح سے, سلیمہ سلطانہ, منیزہ گل, پھر ہمارے بچوں کا بھی رکھا یاسر حسنین, میرا صدف. تو اسی طرح سے ہمیشہ میں. آپ 8 سال کی والد صاحب اٹھا لیے جاتے ہیں, جیل میں بند کر دیے جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کی بیٹی ہے, 8 سال کی ہے, میرا نام ہے, اور اس کے ابو کو فوجی اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے, یہ میرا یہاں موجود ہے. میں تو چاہتا ہوں ایک راؤنڈ آف اپلوز اس پورے خاندان کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اس میں ایک چھوٹا سا ایڈیشن بھی ہے. جی, ابا کو اریسٹ کیا تھا 9 مارچ 1951 اور شعیب کو اریسٹ کیا تھا 8 اور 9 مارچ کی رات کو 1981. اور یہ دور اس لیے کہ کچھ لوگ جو ینگسٹرس ہیں, حالانکہ وہ مجھ سے زیادہ ہسٹری جانتے ہیں, بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ کہ ضیاء الحق کا زمانہ ہے. 1977 ضیاء الحق آ چکے ہیں, لیکن شعیب جلدی چھٹ گئے. جی, مطلب 3-4 مہینوں کی, اور باقی تو 4-4.5 سال. اور فیض احمد فیض صاحب ایگزائل میں چلے جاتے ہیں, جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہاں بے انتہا خوبصورت نظمیں لکھی جاتی ہیں اور وہ نظمیں بے انتہا مقبول ہوتی ہیں.
اور ان کو کمپوز کرنے والے ایک حضرت جناب میرے آئیڈیل, میں ان کو مطلب کیا کہوں صاحب, میں ان کی بے انتہا عزت کرتا ہوں, ارشد محمود صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ ان کے کمپوزر ہیں بہت ساری نظموں کے, اور نیرہ سنگز فیض جو البم ہے اس کے کمپوزر غضب کے, ہے نا. بہرحال اس طرف ہم آئیں گے, اس لیے کہ آپ کا ایک سیشن ہے, انتظار کیجیے گا. یہ قصہ کیا تھا, یہ شعیب صاحب کو لے گئے, شعیب ہاشمی صاحب آپ کے میاں جی. مگر دلچسپ بات تھی کہ جب میں, کیونکہ میں سرکاری نوکر تھی, NCA میں پڑھا رہی تھی, ان کو ملنے جانا تھا. یادداشت میری کافی تیز تھی, مجھے یاد تھا کہ اسی طرح سے ہماری اماں دیتی تھیں, اجازت نامہ لیتی تھیں, پھر جاتی تھی لاہور جیل ابو کو ملنے. تو میں نے دفتر سے لیا, چھٹی لی, پہنچی کوٹ لکھپت جیل, تو پیش کیا اجازت نامہ. تو انہوں نے کہا نہیں آج ملاقات نہیں ہو سکتی, کیونکہ آج ایک یہاں پہ ایک ہینگنگ ہے جس کو کہتے ہیں, تو اس دن پھر کسی کو اجازت نہیں. تو میں نے شور مچایا اور میں نے کہا کہ میں چھٹی لے کے آئی ہوں اور میں نے ضرور ملاقات کرنی ہے, تو میں تو واپس نہیں جا رہی. تو وہ جو تھے وارڈن, اس کے جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے, چیف, وہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ملاقات. میں نے کہا میں تو واپس نہیں جا رہی. مجھے غور سے دیکھتے ہیں, کہنے لگے آپ فیض احمد فیض کی بیٹی ہیں؟ میں نے کہا جی. ہاں, میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہوتا تھا منڈگمری جیل میں, آیا کرتی تھی. تو میں نے کہا آپ کی ترقی ہو گئی ہے ماشاء اللہ, تو اب یہ ہے کہ میں تو ان کو مل کے جاؤں گی. تو خیر انہوں نے اجازت دے دی, بہت منہ شوم بنا کے. شعیب آئے, تو اس زمانے میں بہت سے, شعیب کے ساتھ 400 اور لوگ کو لے گئے تھے, جن میں حبیب جالب بھی تھے, ان میں مظہر علی خان صاحب بھی تھے, ان میں رضا کاظم تھے, ایکٹر محمد علی بھی تھے. تو بہت سارے لوگوں کو لے. تو اور پورا کا پورا ویو پوائنٹ ایک رسالہ نکلتا تھا, تو پورا کا پورا جو ان کا عملہ تھا وہ جیل میں تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ شعیب نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ میرا اوور کوٹ ساتھ لیتی آنا. میں نے سوچا کہ اتنی مارچ کا مہینہ تو ہے لیکن اتنی ٹھنڈ نہیں ہے, پتہ نہیں کیوں کوٹ کیوں مانگ رہے. بہرحال میں کوٹ لے گئی. تو اچھا, تو کوٹ مجھ سے لے کے, تو اچھا اتنی کیئرلیسلی کچھ ٹھوس رہے ہیں کوٹ کے بیچ میں 4-8 کاغذ. تو جو ساتھ جو شخص بیٹھا ہوتا ہے, پتہ نہیں وہ اندھا تھا کہ کیا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کچھ ڈال رہے ہیں کوٹ میں. خیر تو دے دی, میں نے تھام لیا کوٹ. سو گھر لے کے آئی تو اس کا وہ ایڈیٹوریل تھا ویو پوائنٹ, کیونکہ ایڈیٹوریل سٹاف سب اندر تھا. کیا بات ہے. ایڈیٹوریل جو ہے وہ چھپ گیا ویو پوائنٹ میں. یہ موقع مناسب ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 نام ایسے ہیں, شعیب ہاشمی پچھلے 2-3 سالوں کی بات ہے کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے, اور نیرہ نور. اب یہ 2 لوگ آپ کے نزدیک, ہم سب کے بے انتہا نزدیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اگر براڈ کاسٹنگ میں قدم رکھا ہے تب میں شعیب ہاشمی صاحب کو سن چکا تھا, تو میرے لیے تو مشکل راستہ خاصا کٹھن ہو گیا تھا, اس لیے کہ یہ ایسے ایسے لوگ ہوں آئیڈیل آپ کے سامنے کہ کیسے بولتے ہیں, کہاں سکتہ آتا ہے, آواز کیا ہوتی ہے, کیسے ماڈولیٹ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. آپ نے وہ سنا نا انتصاب, اور وہ جو نظم سنی ہے نیرہ سنگز فیض, ان دونوں کے ساتھ میں شعیب ہاشمی صاحب کا اور ارشد محمود صاحب کا گہرا تعلق ہے. اس کے علاوہ جو پاکستانی ڈرامے ہیں اور جو پاکستانی ریڈیو, ٹیلی ویژن, یہ ساری پوری دنیا ہے, اس کے حوالے سے بھی میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں سن رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو ڈیجیٹل اسپیس میں سنیں گے, یعنی کہ جو یہاں نہیں ہے, مطلب انٹرنیٹ وغیرہ پہ اس کو دیکھیں گے, پروگرام کو سنیں گے. ان کو بھی میں یاد دلاؤں گا کہ وہ سارے پروگرام ٹیلی ویژن وغیرہ کے جب جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو لگے گا شعیب ہاشمی اور سلیمہ ہاشمی یہ ٹیلی ویژن کو ایک طرح سے شروع کرنے والے اور ٹیلی ویژن کو نئی زندگی بخشنے والے بھی یہی لوگ ہیں. شعیب ہاشمی صاحب کو ٹریبیوٹ ہم سب کی جانب سے. اور آپ ذرا ان کی 1-2 چیزیں ضرور سنائیے, خاص طور پر جیسے یہ البم کیسے وجود میں آئی. میرے خیال میں مجھ سے بہتر ارشد یہ قصہ نہیں, وہ تو آئیں گے اس کے بعد میں سیشن ان کا تو خاص طور سے اس البم کا جو جس طرح سے یہ
تیار کیا گیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب ہم لوگوں نے اکڑ بکڑ تھا پہلا پروگرام جو کہ بچوں کے لیے تھا. یہ 1970 کی بات ہو رہی ہے 1970 جی. تو کیونکہ ہم جب بھٹو صاحب نے تخت سنبھالا تو ہمیں اسلم اظہر جو تھے ان کو انہوں نے مینیجنگ ڈائریکٹر بنایا پی ٹی وی کا. تو اسلم کراچی سے اسلام آباد جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں لاہور رکے, ہمیں ایئرپورٹ بلایا. انہوں نے کہا شعیب کو کہ کارٹ بلانچ, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. تو ہم نے کہا کہ ہم بچوں کا پروگرام کریں گے. تو اسے بچوں کا پروگرام کرنا چاہتے, تو ہم نے کہا کہ ہاں, کیونکہ آئی تھنک اف یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود دا چلڈرن. سو تو انہوں نے کہا اوکے جیسے آپ چاہیں. تو اس بچوں کے پروگرام کے ذریعے یہ لوگ جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے, ان میں فاروق قیصر تھے این سی اے میں, ان میں نیرہ این سی اے میں تھی, ارشد محمود گورنمنٹ کالج میں تھے, اور شعیب کو دیکھا کہ یہ ٹن ٹن اپنے گٹار سے کچھ کرتے رہتے تھے. تو کیا کبھی کبھی کوئی صحیح کام بھی کرو گے یا کہ ہاں کروں گا. تو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ اکڑ بکڑ جو کہ بچوں کا پروگرام تھا اس میں شامل ہو گئے. اور سمینہ احمد ان میں تھیں, اور عرفان کھوسٹ, یہ سب لوگ پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پہ سب اکٹھے ہوئے. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ نئے طرز سے بچوں کی تعلیم جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں, جس میں موسیقی بھی ہو, جس میں مزاح بھی ہو, جس میں پپٹس بھی ہوں, اور ایک خاص قسم کی منطق ہو جو کہ میرے خیال میں بچے بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, بڑے نہیں سمجھتے. لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ بچوں سے زیادہ بڑوں کو نے یہ پروگرام دیکھنا شروع کر دیا. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں, جب ایک ٹیلی ویژن کو ایک خط ملا, کراچی میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی, کچھ لڑکوں نے کچھ لڑکیوں کو چھیڑا تھا, اور یہ سمندر کے کنارے, اور بہت اسکینڈل سا بنا اور یہ وہ. تو ایک خط آیا تھا پی ٹی وی کو جس میں کہا تھا جی یہ جو غلط کاریاں ہیں نوجوانوں کی, ان کی وجہ یہ ہے کہ اکڑ بکڑ جیسے پروگرام یہ. تو شعیب اور ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا, ہم نے کہا پھر تو پروگرام ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں. واہ, میسج صحیح جگہ جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد سچ گپ شروع ہوا. اور لیکن نیرہ جب آئی ہے تو ہمیں کہا گیا پی ٹی وی نے کہ جی ان کی آواز ہم نے ٹیسٹ کر لی ہے, شی از ناٹ, میں نے سنا ریجیکٹ ہو گئی تھی وہ, پی ٹی وی نے ریجیکٹ کر لیا. ناٹ ٹیلی ویژن مٹیریل. غالباً ان کا وہ جس طرح سے ٹیلی ویژن پہ جو گیت گاتے ہیں تو ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے پریزنٹیشن کا, جو کہ اس کا نہیں تھا. اور اسی لیے پھر ہم نے مطلب شعیب نے کہا کہ ہاؤ ڈو وی ڈو دس. تو پھر ایک آرٹسٹ ہونے کا یہ فائدہ تو ہے کہ آپ کو چہرے کی نشو و نما کیا ہے اور کس طرح سے طے کیا کہ ایک ہی طرف پہ اسپاٹ لائٹ ہوگی, اس کی چیک بونز جو کہ بہت خوبصورت تھی وہ نمایاں ہوں گی, اور اسے یہ بالکل نہیں کہیں گے کہ آپ جھوم کے یا مائک کو پکڑ کے یا کھڑی ہو کے کچھ کریں. تو میرے پاس بہت سی پھلکاریاں تھیں, پھلکاری ڈالی ہوئی, اور بس ایک ہی طرف سے روشنی آ رہی ہے, اس میں وہ گیت سناتی تھی, نغمہ سرا ہوتی تھیں, کبھی غزل کبھی گیت جو کچھ بھی, اور اس کی سلیکشن اور کہ وہ کمپوزیشن ارشد ہیں, اور شروع میں شاہد توسی بھی تھے. سو دس واز دی آئیڈیا ٹو ہیو. اس سے پہلے پروگرام جو تھا اٹ واز سیٹائر, اور آخر میں نیرہ جو تھی وہ واپس, باقی سب گپ شپ ہوتی تھی, وہ سچ ہوتا تھا آخر. میں چاہتا ہوں ایک یہ دو نام, نیرہ نور, شعیب ہاشمی صاحب, اور یہ پچھلے کچھ 2-3 سالوں کی بات ہے ہمارے آج بازار میں فادت. یہ گانے شوریدہ کافی نہیں, اس قدر خوبصورت گائی ہے. اس کے حوالے سے کچھ تفصیل جاننا چاہتے ہیں؟ یہ ایسا تھا کہ میں لاہور کالج میں پڑھتی تھی, ابا جیل میں تھے, ایوب خان صاحب کا زمانہ تھا, مطلب ہماری قسمت میں یہی کچھ ہے. سو پہلے تو ان کو لاہور قلعے میں نظر بند کیا گیا, دیٹ واز قید تنہائی.
صرف جب ان کو اتفاق سے اس زمانے میں مولانا مودودی بھی وہاں پہ نظر بند تھے، مطلب کافی دلچسپ کمپنی تھی. تو میں نے پوچھا بلکہ ان سے ابا سے ایک دفعہ کہ بھائی کیا کہہ سکیں، کیونکہ جب ان کو اجازت ہوتی تھی کہ ایک وہ راؤنڈ لیں جو آگے دالان سا تھا اس میں، تو پھر ملاقات ہوتی تھی. تو میں نے کہا پھر مولانا صاحب سے کوئی گفتگو ہوتی تھی؟ نہیں، گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن میں ان سے امپریس بڑا ہوا. تو میں نے کہا کہ بھائی امپریس کیسے؟ کہنے لگے ایسا شستہ لباس ان کے جو پاجامہ تھا، کلف لگی ہوئی اور سفید، پتہ نہیں وہ کس طرح سے جیل میں اس کوٹری میں کس طرح سے کہتا ہے. میں بالکل ان کا مداح ہو گیا کہ کس طرح سے ہاؤ ہی واز ڈریسڈ پرفیکٹلی. وہ کئی سال بعد فاروق مودودی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے والد اور آپ کے والد اکٹھے لاہور فورٹ میں تھے. میں نے کہا اور میں یہ بتا دوں کہ میرے والد آپ کے والد کے بہت مداح تھے. میں نے نہیں بتایا. پھر اس کے بعد مجھے تو یہی پتا تھا کہ قلعے میں ہیں جی، لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، ہی از بینگ ٹرانسفرڈ ٹو لاہور جیل، جو کہ بالکل لاہور کالج جب میں پڑھتی تھی ان کے سامنے. تو میں نکلی کالج سے کلاسز کے بعد، تو میں دیکھا ایک ٹانگے میں ابا جا رہے ہیں، سگریٹ آگے بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں، اور دور افق پار کہیں ان کی نظر ہے، اور پولیس والے 2 آگے تھے اور 2 پیچھے. تو میں نے ہاتھ ہلایا، سڑک کے اس طرف جاتے ہیں بہت زور سے ہاتھ ہلایا، تھوڑا سا شور بھی مچایا تھا. تو بالکل انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا اور چلتے چلی اور ٹانگا گزر گیا. تو میں نے گھر آ کے تو اپنی اماں سے کہا کہ میں سو ابو ٹوڈے. تو ایسے انہوں نے کہا یو آر آلویز ڈریمنگ لائک یور فادر. تو میں نے کہا نہیں، سو ہے، وہ ٹانگے میں تھے. کہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا نو ہی واز، ہی وینٹ بائی. تو دوسرے دن کی ملاقات تھی، تو وہ گئیں. جب انہوں نے کہا کہ ابھی کل تم ٹانگے میں کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں دانت میں درد تھا. تو انہوں نے، وہ گاڑی نہیں تھی پولیس والوں کی، تو انہوں نے ٹانگے میں بھجوا دیا. پھر میری اماں نے جو ان کی خبر لی، یور ڈاٹر واز اسٹینڈنگ دیئر ویونگ ایٹ یو اینڈ یو نیور لو. تو انہوں نے کہا اچھا. تو پتہ چلا کہ اور بھی لوگوں نے دیکھا، اور لوگ پیچھے بھی ہو گئے ان کے. آغا ناصر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک پوری بھیڑ تھی، ایک دم وہ بدل گئی، ساتھ ساتھ لوگ بھی چلنے لگے، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا بالکل. تو اور پھر بعد میں اس کے بعد یہ نظم جو ہے، یہ جب وہ ان کے اس کے میرے خیال میں 2 مہینے بعد وہ چھٹ گئے تھے. اور کیونکہ یہ سیری اتنی لمبی نہیں تھی، کوئی 5-6 مہینے کی تھی، تو پھر اور کافی ان دنوں میں بہت کچھ کہا، اور ان میں یہ نظم جو ہے آج بازار میں پا بجولا. چلو میں 2 سوال بہت اہم ہیں، شکریہ. اور آپ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ویژول آرٹس میں، ڈیزائن میں سلیمہ ہاشمی بہت بڑا نام ہے، اور اکثر کبھی اس لیے کہ فیض احمد فیض کی بات کرنا بھی اپنے آپ میں ایک گل افشانی ہے، اور مجھے لگتا ہے بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن یہ کہ اس شخص کی بات نہیں ہو پاتی جس کا اپنا بھی کچھ بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے زندگی میں. ویژول آرٹس میں آپ 30 سال تو آپ اس کالج کے ساتھ میں رہے، NCA کے ساتھ میں آپ کی وابستگی، پرنسپل بھی رہے آپ، اور ڈین کی حیثیت سے اب آپ بھی بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی ہے جی. یہاں پہ جو مجھے بہت خوشی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ساؤتھ ایشیا سے، سارے ملکوں سے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں فائن آرٹس ہمارے ساتھ. اور خاص خوشی ہے اس بات کی کہ افغانستان کی لڑکیاں جو ہیں ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں، اس وقت بھی ایک پڑھ رہی ہے. اور یہ اس لیے بھی اہم ہے بات کہ جب ہم یہاں داخل ہوئے ہیں اس آڈیٹوریم میں، تو میں ایک قصہ آپ کو سنا رہا تھا، اور میں چاہتا ہوں اس پہ تبصرہ بھی آپ کا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں ضرور کہوں گا کہ یہاں سواس میں بھی آپ کے لیکچرز بہت ہوئے ہیں ایز اے پروفیسر آف ویژول آرٹ ڈیزائن، اور اس کے علاوہ بہت ساری بڑی مشہور ایگزیبیشنس. یہ ابھی ہوئی ہے حال ہی میں جی، انلیئرنگ دا فیوچر پاسٹ، ینگ وائسز فرام ساؤتھ ایشیا، جس میں پورے جتنے ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا میں علاوہ بھوٹان کے اور مالدیوز کے، باقی سب کی نمائندگی تھی. یہ سب نوجوان آرٹسٹ ہیں، ان میں سے بہت سارے 26 آرٹسٹ میں سے 13 ایسے ہیں جو لاہور میں پڑھ کے گئے ہیں. جی.
اور ایک انویلنگ دا ویزیبل، ایک میں نے ایگزیبیشن آپ کی کچھ حصے دیکھے ہیں اس کے. انویلنگ دا ویزیبل لائیوز اینڈ ورکس آف ویمن آرٹسٹ آف پاکستان. وہ اس لیے کہ میں نے محسوس کیا کہ جو اسٹرگل تھی عورتوں کی، ویمن آرٹسٹ کی پاکستان کی، خاص طور پہ جو ضیاء الحق کے زمانے تھے، ان نے واضح کیا کہ بھئی مشکل وقتوں میں اکثر عورتیں ہی ہوتی ہیں جن میں اتنا دمخم ہوتا ہے کہ وہ بول پڑتی ہیں. کم سے کم تو یہ تو اس وقت اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ سوہیز کی لائبریری میں کشور ناہید کی جو نظم ہے ہم گناہ گار عورتیں، اس کے اوپر ایک نمائش ہے جو کہ میرے ساتھ میری عزیزی ہندوستانی کیوریٹر منمیت کور والیہ جو ہے، ہم دونوں نے مل کے یہ شو کیا ہے، اور اس میں کشور خود اپنی نظم پڑھ رہی ہیں. ایکزیبیشن کا نام ہے وی سنفل ویمن. اٹس سلیکشن آف ویمن آرٹسٹ آف ساؤتھ ایشیا، لیکن ناٹ اونلی ساؤتھ ایشیا، اس میں ایران بھی ہیں، عراقی خواتین بھی ہیں، اور ہم نے اس نظم کو ایک طرح سے فریم ورک بنایا ہے فار دا ورک آف ویمن آرٹسٹ. یہ سب تیمور حسن ایک کلیکٹر ہیں لندن میں، ان کی کلیکشن سے ہم نے لیا. انہوں نے بڑی فراخ دلی کو ہمیں دے دیا، اور سو ایز لائبریری میں ضرور جا کے دیکھیے گا. آخری بات، جی بالکل آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی کل کی بات ہے، افغانستان کے وزیر خارجہ متقی صاحب دلی میں تشریف فرما ہے، 1 ہفتے کا ٹرپ ہے ان کا، خاصا اعزاز اور باقی چیزوں سے نوازا جا رہا ہے ان کو. ایک ان کی پریس کانفرنس ہوئی ایمبیسی میں انہوں نے، اور اس میں یہ تھا کہ خواتین نہیں تھیں. اس بات پہ خاصا ہنگامہ ہوا، دلی میں خاصی بحث ہوئی اس بات پہ کہ یہ ایمبیسی کی مرضی سے ہوا. جو ویمن جرنلسٹ ہیں، جو خواتین، جو صحافی ہیں، رپورٹرز ہیں، ان کو بلایا ہی نہیں گیا، ان کو آنے بھی نہیں دیا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عورتوں کے حوالے سے خاصا کام ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر عورتوں کی ایجوکیشن، عورتوں کی جو بحالی ہے، خوشحالی ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت کام ہے. یہ سارے واقعات جب آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور آپ کے پڑوس میں بچیوں کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. فیض کا جو علاقہ ہے، جو خطہ ہے، وہاں آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ میں جسٹ اینڈ ود دس تھنگ، جو کہ بہت مرتبہ میں یہ بات سنا چکی ہوں کہ یہ اب غالباً ان کی وفات سے چند روز پہلے لاہور میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے تھے ابا کے گھر. ویف کی بھی خواتین تھیں، اور بھی تھیں، اور صحافی وغیرہ بھی تھے، رائٹرز تھے. تو منو بھائی نے بلکہ پوچھا بس ہے کہ صاحب کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے پاکستان؟ تھوڑا سا سوچ کے، جب سگریٹ تو چھوٹ چکے تھے، ذرا سوچ کے کہنے لگے ہاں ایک ہے امید کی کرن، وہ پاکستانی عورت ہے. واہ، اور آج واقعی میں ابھی چند دن پہلے فیصل آباد یونیورسٹی گئی تھی، انہیں بلایا تھا، ان کی آرٹ کا ڈپارٹمنٹ کی تھی سے، تو بات ہوئی تھی. میں نے کہا تھا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور میں جب دیکھا میجورٹی خواتین کی تھی، میں نے کہا کہ لوگ پوچھتے ہیں نا انقلاب کب آئے گا، میں نے کہا ایک انقلاب آ چکا. تو واقعی کم سے کم صرف پاکستان میں، پوری جنوبی ایشیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو کام خواتین کر رہی ہیں، جو کام عورتیں جو ہے سر انجام دے رہی ہیں، جس لیول کا دے رہی ہیں، جو ان کی جد و جہد ہے، میرے خیال میں انسانی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. سلیمہ ہاشمی صاحبہ، بہت بہت شکریہ. راؤنڈ آف اپلاز، انادر اپلاز. ایک 20 سیکنڈ اور میں لوں گا کہ میرا فیض سے آشنائی کہاں ہوئی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں، اور ہمارے زمانے کی جو ایک بہت خوبصورت، بہت اچھی پڑھی لکھی لڑکی، وہ ایک نظم سناتی ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کس کی نظم ہے، لیکن وہ اس قدر خوبصورت ادائیگی سے آپ کے سامنے آتی ہے کہ اس کے بعد میں فیض سے بھی عشق ہو جاتا ہے، پوری دنیا سے عشق ہو جاتا ہے. رات باقی تھی ابھی جب سرے بالی آ کر، چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے. جاگ اس شب جو میں خواب تیرا حصہ تھی، جام کے لب سے تہے جام اتر آئی ہے. عکس جانا کو ودا کر کے اٹھی میری نظر، شب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی سیاہ چادر پر، جا بجا رقص میں آنے لگے چاندی کے بھنور. چاند کے ہاتھ سے تاروں کے کمل گر گر کر، ڈوبتے تیرتے مرجھاتے رہے کھلتے رہے.
رات اور صبح بہت دیر گلے ملتے رہے. فیض احمد فیض زندہ باد، پائندہ باد. بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے اسکول آف ویژول آرٹس اینڈ ڈیزائن کی فاؤنڈنگ ڈین ایمریٹس سلیمہ ہاشمی، جو مشہور شاعر فیض احمد فیض کی بڑی بیٹی ہیں. ان کے ساتھ میری یہ گفتگو 11 اکتوبر سن 2025 کو لندن یونیورسٹی کی سواس برونائی گیلری کے آڈیٹوریم میں ریکارڈ کی گئی. یہ پروگرام فیض کلچرل فاؤنڈیشن UK کے 12ویں فیض امن میلے کا حصہ ہے، جو اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز کے ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے لندن میں منعقد کیا گیا. اور آپ نے سنے انک کی پوڈ کاسٹ سیریز اردو باغ میں اسے سماعت فرمایا. سنے انک یعنی کہ CINEINK سنے انک کے سبھی پوڈ کاسٹ ایپل، اسپوٹیفائی اور یوٹیوب پر سنے اور دیکھے جا سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر سبھی تفصیلات دستیاب ہیں، www.cineinc.com. آپ ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں. ای میل ہے post@cineinc.com. کوئی مشورہ یا فرمائش ہو تو لکھیے post@cineinc.com. پرویز عالم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.